وعلیکم السلام یہاں پر کوئی تقریر کرنے کی دیر سے حاضر نہیں ہے صاحب نے اس سے فرمایا میں کچھ کہوں اس لیے میں نے مائک لیا. سب سے پہلے منتخب کے تماشا سبحان اللہ جو اس بات کی بات کا ہے سبحان اللہ میرے ساتھ میں بد سہی چور سہی مجرم ناکارہ سہی ہے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمان دل عبس خوف سے بندہ ساورا جاتا ہے بلہ ہی سہی ہماری بھروسہ تو نہیں سید تو نہ ہو سید مولا تیری سرکار جو میرا بیٹا سبحان اللہ سبحان رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ
بے سرو سامان مدد غوث اعظم بمن بے سرو سامان مدد سبحان مدد وہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا سبحان اللہ وہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا کے سروں سے قدم آنا تیرا کے سروں سے قدم آنا تیرا سر بھلا کیا سبحان اللہ کیسا تیرا سبحان اللہ کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا یا مل ہے تل وہ ہے تلوار تیرا یا ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا قسم دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے پلاتا ہے تجھے قسم دے دے پلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا جانے والا تیرا پیارا اللہ تیرا جانے والا تیرا من بے سرو سامان مدد دین مدد اور کیا دبے سبحان اللہ کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا وہ خط میں لاتا نہیں ہوتا تیرا وہ خط میں لاتا نہیں ہوتا تیرا سے اعظم بمن بے سرو سامان مدد تجھ سے در سبحان اللہ
کو نسبت تجھ سے در در سے در سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری ہے دور کا ڈورا تیرا میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا اس نشان ہے نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے اور میری قسمت کی قسم سبحان اللہ سبحان اللہ میری قسمت کی قسم اس زمانے تو دیتا اور ابن زہرا مبارک عروس ابن زہرا مبارک وہ عروس سبحان اللہ سبحان اور اسے سراپا بفراغت فرد یہ ولایت میں ایک درجہ ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جو اولیاء کاملین مقام فردیت پر فائز ہوتے ہیں وہ حضرت خضر علیہ السلام کی نگاہوں سے وہ پوشیدہ ہوتے ہیں. حضرت خضر بھی نہیں جانتے کہ وہ کہاں ہیں. اور جیسے اس مقام پہ حضرت بابا فرید گنج شکر فائز تھے اور جونپور میں شیخ احمد جونپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور شیخ عیسیٰ جونپوری یہ دو بزرگ اس مقام پر فائز تھے. بہرکیف مقام فردیت بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ قطبیت سے بھی اونچا مقام ہے. فرد وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں جن کے تعلق سے فرمایا گیا کہ اگر وہ اپنی رحمت کی چادر پھیلا دے، اگر ایک فرد اپنی رحمت کی چادر کو پھیلا دے تو مشرق سے لے کر مغرب کا پورا حصہ ڈھک جائے. سبحان اللہ.
اس کی چادر کی وسعت اتنی ہے کہ اگر وہ اپنی چادر کو پھیلا دے تو مشرق سے مغرب کو ڈھانپ دے. حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سید الافراد، یہ آپ کا لقب ہے. افراد فرد کی جمع، تو افراد کے سردار. حضور غوث پاک کا مقام یہ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا تو ایک ارشاد یہ ہے کہ ولایت میرے گھر میں کوٹے کے لٹکے ہوئے قمیص کے مانند ہے. جیسے ہم ہینگر میں کرتا ٹانگتے ہیں کپڑا اتار کے، غوث پاک فرماتے ہیں ولایت میرے گھر میں کوٹی پہ لگے ہوئے قمیص کے مانند ہے، جسے چاہوں نکال کے پہنا دوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جسے چاہوں سلب کروں. سبحان اللہ. میرے گھر میں ولایت ایسی لگی ہوئی ہے، غوث پاک فرماتے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے پہنے ہوئے کپڑے، پہنا ہوا نیما ایک خاص قسم کا لباس ہوتا ہے. آپ لکھنؤ میں جائیں تو آج تو یہ رواج ختم ہو گیا. پرانے دور کے اب تو شاید کہیں ملتا ہو نیما، اس کی سلائی کئی جگہ سے وہ سیا جاتا ہے اور اس کو بٹن نہیں ہوتا، وہ دھاگے سے باندھا جاتا ہے، اس کو نیما کہتے ہیں. غوث پاک کا مقام وہ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ کی ولایت کی جو قمیص ہے، جو تنگ ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا. تو حضور غوث پاک کے مقام اور مرتبہ، یوں تو ہر اللہ کے ولی کا مقام اور مرتبہ ہر آن میں بڑھتا ہے، مگر حضور غوث پاک کا مقام اور مرتبہ کس تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے یہ غوث پاک جانے اور اللہ اس کا رسول جانے. وہ قمیص جو ولایت کی قمیص، جو نیما غوث پاک کو تنگ ہو جاتا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غوث پاک اگر وہ پھیلا دے، وہ اتار دے، پھیلانا تو بہت دور کی بات ہے، وہ اتار دے تو اس میں 100 فرد وہ آسانی سے سما جائے، پھر بھی جگہ باقی. 100 فرد اور ایک فرد کی چادر، اگر وہ فرد اپنی چادر پھیلا دے تو مشرق سے مغرب کا حصہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. غوث پاک کی قمیض میں وہ وسعت ہے کہ اگر وہ اتارتے تو اس کے اندر 100 فرد آ جائے اور پھر بھی جگہ بچے، اور کتنی بچے یہ غوث پاک جانے. تو اعلیٰ حضرت نے اسی شعر کو اس میں لکھا ہے، اسی واقعے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسے 100 فرد سراپا فرارت اوڑے تنگ ہو کر جو اترنے کو ہو کر جو اترنے کو تیرا، اور بادلوں سے کہیں رکتی ہے کڑکتی بجلی. جو غوث پاک کا ایک فرمان ہے، آپ کا ایک کلام ہے جو خود آپ نے اپنے متعلق فرمایا تھا، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ میں، ایک تو یہ فرمان عام ہے کہ میں اللہ کا وہ تیر ہوں جس کا نشانہ کبھی چوکتا نہیں. ایک جگہ پر آپ فرماتے ہیں کہ میری کمان ایسی ہے کہ اس پر جو تیر کھینچا جاتا ہے، کمان پر تیر کھینچتے ہیں تو اس تیر پر جہنم کی آگ لگی ہے. اگر میں کسی پر اس کو کھینچ دوں تو اس کا ٹھکانہ، اگر میں اپنے دشمن پر اگر وہ تیر کھینچ دوں
وہ تیر اگر کسی پر کھینچ دوں تو وہ جہنم کی آگ، اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے۔ ایک ہمارے خاندان میں ایک بات مشہور ہے اور اس کا اکثر ہم نے مشاہدہ کیا ہے، جو غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا اسم ذات جو عبد القادر ہے، عبد القادر جیلانی، ہمارے بزرگوں سے ہم نے اس بات کو سنا، وہ کہتے تھے کہ حضور غوث پاک کا یہ نام اسم ذات عبد القادر جیلانی، اس نام کو بے وضو نہ لیا تھا۔ اگر کوئی بغیر وضو ہے تو اس نام کو لینے سے پرہیز کرے، یا صرف عبد القادر نام لینے سے۔ اس لیے ہمارے گھر میں جب کسی کا نام عبد القادر رکھا جاتا ہے تو پھر اس کو اتارنے کے لیے عرف نام کچھ رکھتے ہیں، خالص نام عبد القادر سے نہیں پکارتے، کیونکہ ہمارے بزرگوں میں ایک بات ہم نے اپنے بزرگوں سے سنی ہے کہ جو اس نام کو بغیر وضو لینے کا عادی ہو جائے گا، ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر۔ اس نام کو لینے سے پرہیز کریں، جب لیں تو باوضو لیں، اور اگر حاجت ہو تو حضور غوث پاک کا جو ذاتی نام نہیں، یعنی یا غوث اعظم دستگیر یا محی الدین جیلانی، اس طرح سے آپ کو پکارے، لیکن اصل نام ذاتی نام کے تعلق سے، اور جو اس کو بار بار لینے کا عادی بھی ہوگا بے وضو، تو دیکھیں کہ اس کے گھر سے برکتیں جو ہے چلی جاتی ہیں۔ اس لیے اس بات کو خاص طور پہ اس بات کا خیال رکھیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں میدان جنگ میں پختہ ارادہ رکھتا ہوں اپنے دشمنوں سے لڑنے کا، اور میرا کوئی دشمن میرے سامنے ٹک نہیں پاتا، بلکہ میرے مریدین میرے آستینوں میں ہیں۔ جب میرے مریدوں کو کوئی پریشان کرتا ہے تو میں اپنی آستینوں کو جھٹکتا ہوں اپنے دشمن پر، اور جب میری آستین کی جھٹکن میرے دشمن پر گرتی ہے تو وہ تباہ و برباد ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بادلوں سے کہیں رکتی ہے کڑکتی بجلی، ڈھالے چھٹ جاتی ہے، ڈھالے چھٹ جاتی ہے، اٹھتا ہے جو تیری ڈھالے چھٹ جاتی ہے، اٹھتا ہے جو تیرا اور مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی رہے گا تو یہی، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یہی، مہینہ وہ رضا بندے رسوا سبحان اللہ، مہینہ وہ رضا بندے رسوا تیرا، اور شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ، سبحان اللہ، کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، اور بہجت اس سے کی ہے جو بہے جتول اسرار میں ہے، بہجت اس سے کی ہے جو بہے
حجت الاسرار مریدوں پہ ہے سایہ تیرا کہ فلک بار مریدوں پہ ہے سایہ تیرا اور ہے رضا اے رضا یوں نہ بھی لگ دو نہیں چاہیے تو نہ ہو رضا یوں نہ بلک تو نہیں چاہیے تو نہ ہو سید جید ہر در ہے مولا مولا تیرا اور فخر آقا میری رضا بھی ایک نظر میرا پی فخر آقا میری رضا بھی ایک نظر میرا پی چلی کھالا سنا ستانوں میں چہرہ تیرا چلی کھالا سنا ستانوں میں چہرہ تیرا اعظم بمنے بے سر و سامان مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی یہ غوث پاک کے چھٹے دادا پیر ہیں غوث پاک کے پیر و مرشد حضرت ابو سعید مبارک مخدومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیر و مرشد حضرت ابو الحسن حکاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیر و مرشد حضرت ابو الفرات اسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیر و مرشد حضرت سیدنا عبد الواحد تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیر و مرشد حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اور ان کے پیر و مرشد حضرت جنید بغدادی حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ان کو سید الطائفہ یعنی گروہ اولیاء کا سردار کہا جاتا ہے 7 سال کی عمر کے تھے اور آپ کے ماموں حضرت سیدی سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جنید بغدادی کے ماموں اور پیر و مرشد بھی تھے ان کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت سیدی سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بڑے بڑے علماء صوفیہ مشائخ اس وقت موجود تھے تو اولیاء کی محفل میں باتیں بھی اسی انداز کی ہوا کرتی ہیں تو تصوف کی کچھ باتیں چلی اور کئی صوفیہ نے کچھ سوالات پیش کیے اور ہر ایک اپنا اس میں اپنا جواب دیتا تھا، اپنی رائے اس مسئلے کے متعلق رکھتا تھا. بہت طویل واقعہ ہے، مختصر عرض کر دوں. آخر میں حضرت سیدی سقطی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے پوچھا
شکر کس چیز کا نام ہے؟ حاضرین مجلس میں بڑے مشائخ صوفیہ موجود تھے. انہوں نے کہا، کسی نے اپنی رائے دی، ہر ایک اپنی اپنی رائے پیش کر رہا تھا، مگر دل کسی کا مطمئن نہیں ہو رہا. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جواب مل جائے اور تشفی ہو، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جواب تو مل گیا، سمجھ میں بھی آیا مگر تشفی نہیں ہوتی. جیسے حضور اچھے میاں سرکار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، سرکار آل احمد اچھے میاں ماہرجی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، وہ بزرگ ہیں کہ ہم صرف شجرے میں پڑھتے ہیں، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پرنور کر، اچھے پیارے شمش دین بدر العلا کے راستے. اعلیٰ حضرت نے ان کے تعلق سے لکھا، ناموں سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں، دیکھو میرے پلے پر وہ اچھے میاں آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کار رضا خوش ہو، سب کام بھلے ہوں گے، وہ اچھے میاں پیارا اچھوں کا میاں آیا. ایک شعر میں لکھتے ہیں، میرے آقا حضرت اچھے میاں، وہ رضا اچھا وہ صورت. اعلیٰ حضرت کا شعر جب پڑھو تو ہر شعر میں کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، بغیر حقیقت کے اعلیٰ حضرت کا کوئی شعر ہی نہیں. یا تو وہ قرآن پاک کی تفسیر ہوگی یا حدیث پاک کا مفہوم ہے یا کسی بزرگ کا کوئی واقعہ. یہ شعر جو ہے، میرے آقا حضرت اچھے میاں، وہ رضا اچھا وہ صورت کیجیے. وہ اچھے میاں سرکار کا ایک مرید تھا یا چاہنے والا تھا جو فوج میں تھا، اور وہ جب فوج میں گیا تھا تو اسے کوڑ کی بیماری ہو گئی. سفید داغ برس کی بیماری جو ہے وہ ہوئی اس کو. حضور اچھے میاں کا بڑا معتقد تھا، حضرت سے ملاقات کے لیے ماریرا پہنچا. حضور اچھے میاں خانقاہ پر مسند غوثیہ پر بیٹھے ہوئے تھے. جب بیٹھے تھے سرکار اچھے میاں نے جب دیکھا خانقاہ کے باہر دروازے پر آ کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا. جو اچھے میاں نے فرمایا کہ آؤ اندر آؤ، قریب بیٹھو. تو اس نے کہا حضور نہیں، میں یہیں پر ٹھیک ہوں. پھر فرمایا اندر آؤ. پھر اس نے کہا حضور میں یہیں پر ٹھیک ہوں. فرمایا میں کہہ رہا ہوں اندر آؤ. عرض کی کہ حضور میں اس لائق نہیں ہوں کہ اندر آ سکوں، مجھے کوڑ ہے. حضور اچھے میاں نے فرمایا فقیر کی بارگاہ میں نالائقوں کو ہی لائق بنایا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بزرگوں کی بارگاہ ہی ایسی ہوتی ہے. حضور اچھے میاں کے حکم پر وہ اندر آیا. اندر تو آ گیا مگر پیچھے بیٹھا. حضور اچھے میاں نے کہا کہ قریب آؤ. پھر قریب آیا. پھر فرمایا قریب آؤ. پھر قریب آیا. یہاں تک قریب ہوا کہ حضور اچھے میاں سرکار کے مبارک زانو وہ اس کے پیر پر لگنے لگے. کتنا قریب ہے. تو اچھے میاں سرکار نے اب ہاتھ پکڑا. ہاتھ پکڑنے کے بعد میں منع کر رہا تھا حضور نہیں. حضور اچھے میاں نے جو ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد میں اس ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ مارا. ایک ہاتھ سے تو ہاتھ پکڑا تھا
اور دوسرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ مارا اور فرمایا کہاں ہے کوڑ؟ یہاں ہے کوڑ؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں. ہاتھ ہٹایا کوڑ غائب. چہرے پہ ہاتھ رکھا حضور اچھے میاں نے اور پھر فرمایا کہاں ہے کوڑ؟ یہاں ہے کوڑ؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں. ہاتھ ہٹایا کوڑ غائب. سینے پہ ہاتھ رکھا. جہاں ہاتھ رکھتے جاتے حضور اچھے میاں اور ہاتھ ہٹاتے فرماتے یہ کہاں ہے کوڑ؟ یہاں ہے کوڑ؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں. ہاتھ ہٹاتے کوڑ غائب. اسی واقعے کو اعلیٰ حضرت نے یونس کیا ہے نا کہ میرے آقا حضرت اچھے میاں وہ رضا اچھا وہ صورت. صورت کے دو معنی آتے ہیں, ایک یہ گجرات والا نہیں. صورت کے دو معنی, ایک وہ کہ کوئی راہ نکالنا اور ایک یہ کہ صورت اچھی ہو, چہرہ اچھا ہو. وہ اعلیٰ حضرت نے دونوں معنی میں اس کو استعمال کیا. وہ رضا اچھا وہ صورت, کوئی راہ نکال دیجیے. وہ رضا اچھا وہ صورت کیجیے. میں سمجھتا ہوں اعلیٰ حضرت کے صورت کو حضور اچھے میاں نے اس صورت کو ایسا چمکایا کہ نسلیں چمک رہی ہیں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نسلیں چمک. تو حضور اچھے میاں سرکار کی آلات نے اور ایک شعر میں لکھا شجرے کے, دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پرنور کر, اچھے پیارے شمشدی بدل العلا کے واسطے. حضور اچھے میاں سرکار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ یہ وہ بزرگ ہیں کہ ان کی بارگاہ میں حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا ایک مرید آیا تھا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے خاندان سے یا بخارا سے تعلق رکھنے والے ایک سید زادہ تھے, بخاری سادات تھے غالباً. وہ حضور اچھے میاں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے ان کا ایک ایسا معاملہ تھا کہ جنید بغدادی سے چلا تھا, جو تشفی کی جو بات چلی تھی, تو ان کے کچھ سوالات تھے وحدت الوجود کو لے کر. اور علماء جانتے ہیں کہ تصوف میں سب سے کٹھن مسئلہ جو ہے وہ وحدت الوجود کا ہی ہے. بہرکیف یہ الگ ٹاپک ہے. تو حضور اچھے میاں سرکار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سید صاحب تھے, ان کو بڑی فکر تھی کہ وہ سوالات جو وحدت الوجود کے تھے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوئے تھے. حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے بغداد شریف میں جب وہ حاضر ہوئے کہا کہ حضور میرے سوالات ہیں, اس کے جوابات نہیں مل رہے ہیں. سوئے خواب مقدر جاگا, وہ سادات تھے. سید زادے کو خواب میں, اللہ کے ولی کو خواب میں جو ہے اس وقت اب وہ ولایت کے منزل پر نہیں تھے, خواب میں حضور غوث پاک کا دیدار ہوا اور حضور غوث پاک نے فرمایا کہ تمہارے جو سوالات ہیں تم ہندوستان چلے جاؤ. ہندوستان میں ماریرے میں میرا ایک روحانی بیٹا, حضور غوث پاک نے فرمایا ہندوستان میں ماریرے میں میرا ایک روحانی بیٹا اچھے میاں نامی, جبکہ نسبی تعلق نہیں ہے حضور اچھے میاں, نسب کے اعتبار سے حضور اچھے میاں حضرت زید شہید جو امام زین العابدین کے چھوٹے صاحبزادے ہیں ان کی اولاد میں, اور غوث پاک حسنی ہے. نسب کا تعلق نہیں ہے, مگر غوث پاک نے فرمایا میرا ایک روحانی بیٹا اچھے میاں نامی ماریرے میں موجود ہے, اس سے جا کر یہ سوالات کرنا. آپ بغداد شریف سے نکلے اور پہنچے دہلی. دہلی میں اس وقت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا بڑا چرچا تھا. یہ اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد آل رسول احمدی کے استاد ہیں. اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد آل رسول احمدی کے استاد ہیں اور اچھے میاں کے شاگرد ہیں. اور ان کی ایک کتاب ہے جو رافضیوں کے رد میں ہے اور شیعوں کے رد میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر سنی کو وہ کتاب پڑھنا لازم ہے. رافضیوں کا جو ایسا رد کیا ہے, وہ ایک قلعہ انہوں نے بنایا ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے, تحفہ اثنا عشریہ شریف. اور یہ کتاب لکھنے کے بعد میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو مولا کائنات نے خواب میں بشارت دی تھی اور اپنی خلافت سے نوازا تھا.
حضور اچھے میاں سرکار کے شاگرد ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. ان کی بارگاہ میں اس وقت بڑا شہرہ تھا حضور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا. ان کی بارگاہ میں پہنچے اور ان سے وحدت الوجود کے وہ سوالات انہوں نے کیے. حضور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے جوابات تو دیے مگر وہ جوابات ان کے بھی سمجھ میں آئے مگر تشفی ان کی نہیں ہوئی. تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سمجھ گئے کہ یہ شہزادے کا دل میرے سوالات سے بھرا نہیں ہے اگرچہ اس کو جواب مل گیا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فرمایا فقیر یہی جانتا تھا, اس سے آگے کا کچھ جاننا ہے تو آپ ماریرے چلے جائیے ان کے اچھے میاں کی بات. بہرکیف وہ سید زادے حضور غوث پاک کی اولاد میں تھے اور بخارا میں رہتے تھے. تو ان کے دو روایت میں نے پڑھی, ایک تو بخاری سادات کی بھی اور غوث پاک کی اولاد کی بھی. بہرکیف حضور اچھے میاں سرکار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوئے. ماریرے جیسے ہی پہنچے حضور اچھے میاں اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور کھڑے ہوئے تو فرمایا کہ حضور غوث پاک کی اولاد تشریف لا رہی ہے. تو اب وہ جب پہنچے تو حضور اچھے میاں نے پڑھ کر استقبال کیا. اس وقت حضور اچھے میاں کی بارگاہ میں آپ کے خلفاء, آپ کے مریدین اور خاص خدام موجود تھے. بازو میں بیٹھے, بٹھایا اپنی چارپائی پر اور کہا کہ شہزادے کیسے آنا ہوا, فقیر کے لائق کیا کام ہے جبکہ ابھی تک کوئی تعارف نہیں ہے. بہرکیف انہوں نے آنے کا مقصد بیان کیا اور اپنے وہ سوالات جو وحدت الوجود کے متعلق تھے وہ حضور اچھے میاں کی بارگاہ میں رکھے. اب حضور اچھے میاں رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے ان سوالات کے جوابات حضور اچھے میاں سرکار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے ان سوالات کے جوابات دیے. اس شہزادے کی وہ تشفی ہو گئی, جو سوالات جیسے جوابات چاہتے تھے, جو چاہتے تھے وہ ان کو ملا. دل بھر گیا, دل بھر گیا. اب ان کا ایک سوال تھا جو آخری اور اہم سوال. حضور اچھے میاں سرکار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں انہوں نے پیش کیا کہ حضور ایک رات میں, ایک شب میں, ایک رات میں بغیر کسی محنت و مشقت کے, کوئی محنت نہیں کرنی, کوئی مشقت نہیں کرنی, کوئی چلا کشی نہیں, کوئی وظائف نہیں پڑھنے ہیں اور کوئی دوسری باتیں نہیں کرنی ہیں, کوئی مجاہدات نہیں کرنے ہیں, کوئی مراقبہ نہیں کرنا ہے. بغیر کسی محنت و مشقت کے ولایت کے تمام منازل کو طے کرنا ہے. یہ سوال انہوں نے رکھا. ساتھ میں خلفاء حضور اچھے میاں کے جو 20 سال سے حضور اچھے میاں کی خدمت کرتے تھے, مریدین اور خدام وہ سب موجود تھے. ان میں سے کسی نے کہا یہ حلوائی کا حلوہ ہے, ولایت کے حلوائی کی دکان میں ملنے والی مٹھائی ہے جو اٹھا لی اور کھا لی. یہاں پر اس راہ میں کئی مشقتیں برداشت کرنی ہوتی ہے. بعض بزرگوں نے فرمایا مولا کائنات کی طرف منسوب کر کے کہ ولایت جس کو ولی بننے کا شوق ہو وہ پریشانی, آفتیں, مصیبتیں اپنے اوپر لینے کو تیار ہو جائے. ولی بننا یعنی لوہے کے چنے چبانا ہے. بہرکیف حضور اچھے میاں کی بارگاہ میں انہوں نے کہا کہ یہ کوئی حلوائی کی دکان پر بکنے والی کوئی مٹھائی ہے جو آپ ایسے ہی کہہ رہے ہو کھا لیں گے. کئی سالوں تک مشقت کرنی پڑتی ہے اور کئی سالوں تک محنت کے بعد میں جب بندہ چاہے تو ولی بنتا ہے. حضور سرکار اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ حضور ولی کیسے بناتا ہے, تو فرمایا کہ 75 سال کی بیریا عبادت کوئی کرے, 75 سال 75 ایئرس بیریا عبادت, کوئی عبادت دکھاوا نہیں, کوئی دکھاوا نہیں اس عبادت میں. اب اگر اللہ چاہے تو ولی بن جائے. 75 سال لگیں گے مگر اس کے بعد میں بھی کنفرمیشن کوئی چیز نہیں. فرمایا عرض کی کہ حضور اس سے آسان, فرمایا کسی اللہ والے کی نگاہ پڑ جائے تو ولی بن جائے. تو حضور اچھے میاں کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی. حضور اچھے میاں نے فرمایا کہ
جیسے ہی انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، حضور اچھے میاں کی ایک عادت مبارکہ تھی کہ کسی چیز پر کبھی دعویٰ نہیں فرماتے تھے۔ سرکار نوری میاں نے سراج العوارف فی وصایا والمعارف میں اس بات کو نقل کیا ہے کہ متکبر تنہا اللہ کی ذات ہے، اسی لیے دعویٰ کرنے کا حق تنہا اللہ کو ہے۔ کہ تم پر اگر کوئی بات کشف کے ذریعے ظاہر بھی ہو جائے تب بھی کسی پر ظاہر نہ کرو، حضور نوری میاں نے لکھا۔ بہرکیف حضور اچھے میاں کی عادت کریمہ تھی کہ کبھی کسی بات پر دعویٰ نہیں کرتے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ حضور دعا فرما دے، تو یہ آج کل یہ ہوتا ہے نا کہ جا تیرا یہ کام ہو جائے گا، حضور اچھے میاں کہتے تھے کہ اللہ نے چاہا تو تیرا یہ کام ہوگا، انشاءاللہ تمہارا یہ کام ہوگا۔ ہمیشہ یہ کہتے تھے انشاءاللہ، یعنی اللہ نے چاہا، دعویٰ خود سے کبھی نہیں کرتے تھے۔ تو حضور اچھے میاں نے صرف ایک مرتبہ اپنی زندگی میں دعویٰ کیا تھا، جب آپ کے خاندان کے ایک بزرگ جو رافضیت کی طرف پہلے مائل ہو گئے، بعد میں انہوں نے توبہ کی تھی، آل امام جمع میاں، انہوں نے ماررے میں پہلے تعزیہ بٹھا دیا۔ حضور اچھے میاں نے جب دیکھا تو بہت جلال میں آیا اور فرمایا اس کو ہٹاؤ یہاں سے۔ تو حضرت آل امام جمع میاں مارروی رحمۃ اللہ تعالی بعد میں انہوں نے توبہ کی۔ بہرکیف حضرت آل امام جمع میاں نے جب یہ معاملات کیے تو حضور اچھے میاں نے کبھی دعویٰ نہیں فرماتے تھے۔ اس وقت بزرگوں کا یہ طریقہ رہا کہ کسی اہم مسئلے میں جب قسم کھانی ہوتی تو اپنی گاڑی کو پکڑتے ہلکے اور پھر کوئی بات کہتے۔ تو حضور اچھے میاں نے اس وقت فرمایا تھا کہ جمع میاں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں آل احمد اچھے میاں کی جان ہے، اگر ان رافضیوں کی حقیقت، ان شیعوں کی حقیقت تم دیکھنا چاہتے ہو تو ان کے مرنے کے بعد ان کی قبروں کو کھود کر دیکھ لینا، اگر سور نہ ملے تو فقیر کو فقیر نہ کہنا، اگر سور نہ ملے تو فقیر کو فقیر نہ کہنا۔ حضور اچھے میاں نے اس وقت دعویٰ فرمایا تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بد مذہب کوئی وہ رافضی ہو، گستاخ صحابہ ہو، گستاخ نبی ہو، یا کسی فرقے سے وہ تعلق رکھتا ہو سوائے اہل سنت و جماعت کے، اس کے سوا ہر بد مذہب جو ہے، ہر فرقہ جو ہے وہ جہنمی ہے، اس کے جہنمی ہونے میں کوئی جو ہے وہ شک نہیں۔ صرف ناجی فرقہ اہل سنت و جماعت ہے، جس کو ہم اس دور میں مسلک اعلیٰ۔ بہرکیف حضور اچھے میاں سرکار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اللہ چاہے تو کوئی، اللہ چاہے تو کیا بڑی بات کہ وہ ایک رات اللہ چاہے تو کسی بندے کو آن و آن جو ہے ولایت سے کے تمام مناظر طے کروا دے۔ اللہ نے چاہا تو ہوگا۔ حضور اچھے میاں نے فرمایا کہ شہزادے آپ فکر نہ کریں۔ خانقاہ میں اندر گئے، اندر سے ایک درود لے کر آئے جس کو درود مشتہلی کہتے ہیں، وہ لا کر حضور اچھے میاں نے وہ سید زادے شہزادے کی بارگاہ میں پیش کیا اور کہا کہ شہزادے رات میں اس درود کو اتنی بار صرف پڑھ کر سوتا۔ انہوں نے کیا، اور بہت زیادہ بھی نہیں تھا، وہ شاید چند مرتبہ ہی تھا، وہ لیے درود شریف انہوں نے لیا، رات میں پڑھے اور سو گئے۔ اب رات میں سوئے، قسمت کا ستارہ جاگا، اسی رات خواب میں حضور علیہ السلام نے بشارت دی۔ شاہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے الابریز شریف میں اس بات کو نقل کیا گیا ہے کہ جس نے حضور کو خواب میں ایک لمحہ دیکھا اس کے 29,999 مرتبے بلند کیے جاتے ہیں۔ 29,999 مراتب اس کے بلند ہوتے ہیں، ایک لمحہ حضور کو خواب میں دیکھا۔ حضور کا خواب میں دیدار کیا۔ اب حضور نے اس شہزادے کا ہاتھ پکڑا
اور ہاتھ پکڑ کر حضور علیہ السلام نے ولایت کے تمام منازل طے کیے، تمام منازل طے کی، اور طے کرنے کے بعد میں فرمایا، جب ولایت سلوک مکمل ہوا تو حضور نے فرمایا کہ میرے بیٹے، تم نے تمہاری ولایت کی تکمیل ہوئی، اور جا کر میرے بیٹے اچھے میاں سے کہہ دینا کہ وہ ہمارا پیارا بیٹا ہے، اچھا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ اس جیسے لوگ ہر صدی کے آخر میں پیدا ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا کہ اچھے میاں مجدد ہیں، اس جیسے لوگ ہر صدی کے آخر میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو وہ اچھے میاں سرکار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کہ جب چاہے حضور کی بارگاہ میں ان کی مقبولیت، میں اس بات پر تھا کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تبارک، تشفی کی بات سے بات نکلی تھی تو اچھے میاں کا ذکر نکلا۔ جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ مجلس تھی حضرت سری سختی کی، علماء نے جواب دیا کہ شکر کس چیز کا نام ہے، مگر تشفی کسی کی نہیں ہوئی۔ حضرت سری سختی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنید سے بھی پوچھ لو۔ 7 سال کے جنید، مگر وہاں پر موجود حاضرین میں سے کسی نے نہیں کہا کہ یہ بچہ 7 سال کا بچہ جواب دے گا، بلکہ سب جانتے تھے کہ وہاں پر یہ اس بات کو سب جانتے تھے کہ جواب دینے والا 7 سال کا جنید نہیں ہے، بلکہ جس نے کہا ہے کہ جنید سے پوچھ لو اس ذات کو دیکھ رہے تھے کہ سری سختی نے کہا ہے کہ جنید سے پوچھ لو۔ اب جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ شکر کس چیز کا نام ہے، تو آپ نے جو جواب دیا ہے، جواب یہ تھا، حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں شکر اس چیز کا نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اگر کوئی نعمت عطا کرے، اللہ تمہیں کوئی نعمت عطا کرے، اس نعمت کا استعمال گناہ کے لیے نہ کرنا، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ نے تمہیں آنکھ عطا کی، اس آنکھ کو گناہوں سے بچانا، اور یہ اللہ کا شکر ہے۔ جو کان عطا کیے، اس کانوں کو ہر گناہ سے محفوظ رکھنا، یہ اللہ کا شکر ہے۔ جو نعمتیں خدا تمہیں دیتا ہے، اس نعمت کو گناہ کرنے کا ذریعہ نہ بنانا، یہ اللہ کا شکر ہے۔ یہ جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اور یہ جواب وہ جواب تھا کہ حاضرین مجلس میں سب اس بات پر متفق ہوئے کہ جنید کا جواب سب سے بہتر ہے۔ یہ جو آپ کو علماء بتاتے ہیں، یا مفتی عمران صاحب نے سنی تبلیغی جماعت کو جو قائم کیا، اس کا مقصد ہی دراصل یہی ہے کہ آپ حضرات اپنی زندگی کو ان تمام باتوں سے محفوظ رکھیں جس سے اللہ اس کا رسول ناراض ہو۔ امید کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حق کہنے، حق سننے اور حق پہ چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، حق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق کے لیے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس پرفتن دور میں ہم سب کو اہل سنت و جماعت مسلک حق، مذہب مہذب یعنی مسلک اعلیٰ حضرت، جس کی ترجمانی اس دور میں حضور تاج الشریعہ نے فرمائی، اور حضور تاج الشریعہ کے بعد میں اس مسلک اعلیٰ حضرت کے صحیح ترجمان کا نام حضور محدث قدیم، اس پر ہمیں قائم رکھیں، اسی پر زندہ رکھیں، اور اسی مسلک پر ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
دو جو چیز چاہو کیونکہ محبوب خدا ہو مصطفیٰ ہو مجتبیٰ ہو جو کہوں اس سے سوا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ واسطہ آل ابا کا صدقہ خیر النساء کا اور شہید کربلا کا غم نہ ہو روز جزا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ او ملس روزے کا چمکا سر جھکا کج غلامو وہ درے دولت پہ آئے چولیاں پھیلاؤ شاہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرمائے. حضور علیہ السلام کے توسل و تصدق سے جمیع انبیاء و مرسلین، حضور کے جمیع آباء و اجداد، حضور کی جمیع امہات، حضور کے والدین کریمین، جمیع امہات المومنین، مادران مومنین کی بارگاہ میں میرے آقا علیہ السلام کے جملہ صحابہ، صحابیات، انصار و مہاجرین، عشرہ مبشرہ، حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، بالخصوص سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی ذو النورین، سیدنا مرتضیٰ علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، امیر مصطفیٰ سیدنا مولانا عباس، سید الشہداء امیر طیبہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں جملہ میرے آقا علیہ السلام کے جملہ شہزادگان، شہزادیاں، آل اطہار، اہل بیت پاک، صبح قیامت تک آنے والی جمیع آل اولاد و ذریت طاہرہ، بالخصوص سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں امام حسن مجتبیٰ، امام حسین شہید کرب و بلا، ان کے توسل سے پروردگار سیدہ زینب کی بارگاہ میں امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ قاضی، امام علی رضا، امام تقی، امام مکی، امام حسن عسکری، امام مہدی، حضرت علی وریلی، زید شہید، عیسیٰ معتم الاشبال، حسین اصغر، ابراہیم عروج، اسماعیل محدث، حسن مثنی، عبداللہ المحض، موسیٰ الجون، یحییٰ الزاہد، سیدنا داؤد، حضرت زید بن امام حسن، حسن بن زید بن امام حسن، سیدہ نفیسہ کی بارگاہ میں جمیع نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کی بارگاہ کرم میں جملہ شہداء اسلام، شہداء مومنین، شہداء مسلمین، خصوصیت کے ساتھ میں شہداء بدر، شہداء احد، شہداء حنین، شہداء کربلا، اسیران کربلا، شہداء کربلا، اصحاب کربلا، رفقاء کربلا، شہداء موتا کی بارگاہ میں ان تمام کا ثواب بے حساب جملہ تابعین و تبع تابعین کی بارگاہ میں جمیع غوث و قطب ابدال و قلندر فرد بدل اخیار اوتاد رکبا نقبا نجبا رجبی حواری خاجدان کاملین عارفین شاغلین واصلین ذاکرین بزرگان دین سلف صالحین جمیع ائمہ مجتہدین ائمہ محدثین ائمہ اربع سلاطین اربع سلاسل اربع اقطاب اربع قطب اربع تمام اولیاء کاملین ساری کائنات میں روئے زمین پر جہاں کہیں بھی تیرے مقبول اور محبوب بندے اور بندیاں جلوہ افروز جلوہ بر جلوہ گر ہیں، وہ گزرے موجود ہیں، ہونے والے ہیں، ان تمام کی بارگاہ کرم میں نظر کرتے ہیں، قبول فرما. سلسلہ بسلسلہ ہم سب کے آقا و مولا
پیران پیر، پیر دستگیر روشن ضمیر، پیر لاسانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، محبوب سبحانی، غوث السمدانی، سلطان میرا محی الدین ابو محمد شاہ، شیخ سیدنا عبدالقادر الجیلانی، حسنی حسینی جعفری حنبلی شافعی، شہنشاہ بغداد، شہنشاہ اولیاء سرکار غوث پاک کی بارگاہ کرم میں نظر کرتے ہیں، قبول فرما۔ میرے آقا حضور غوث پاک کے جمیع آباء کرام، مشائخ اعظام، اولاد و امجاد، خلفاء اہل خانہ، مریدین، محبین، مقلدین، معتقدین، متعلقین، منتظمین، منتسبین، انس و جن الی یوم القیامہ، حضور غوث رفاعی احمد الکبیر رفاعی، آقائے نقشبند مولائے سہرورد، خصوصیت کے ساتھ میں خواجہ عثمان ہرونی اور بالخصوص عطائے رسول فی الہند، شہنشاہ ہندوستان، والی ہندوستان، سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں سید الشہداء فی الہند سید سالار مسعود غازی بہرائچی رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بابا فرید، بابا قطب صابر مخدوم کی بارگاہ میں محبوب الہی نظام الدین اولیاء واصلین کے داتا شرف الدین بولی شاہ قلندر، فاتح مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، سیدنا عبدالرزاق نور العین، خصوصیت کے ساتھ میں مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ، فاتح سیدنا صوفی حمید الدین ناگوری، قاضی حمید الدین دہلوی کی بارگاہ کرم میں بالخصوص پروردگار ان تمام کا ثواب بے حساب سید علی میرا داتار، فاتح حمزہ شہید، آپ کے تمام اہل خانوادہ، میرے آقائے نعمت حضور سرکار خواجہ جمال الدین دانا نقشبندی شہنشاہ سورت کی بارگاہ میں حضور سرکار سیدنا بابا جان اما جان نائب رسول سرکار کی بارگاہ میں جد کریم سید السادات مجموع البرکات سید احمد قادری سجادہ البغدادی، حضور اکمل السادات مجمع الکمالات فتوحات لاسانی سید مصطفیٰ قادری سجادہ البغدادی، میرے جمیع آباء و اجداد خانوادے کے جملہ بزرگان دین، میرے ننیحال نریحال تو جملہ بزرگان دین اور مرحومین کی بارگاہ کرم میں خصوصیت کے ساتھ میں والد ماجد سید عبدالحمید جیلانی کی بارگاہ میں بالخصوص ان تمام کا ثواب بے حساب حضور صاحب البرکات شاہ برکت اللہ عشقی مارہوی رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ، حضور اچھے میاں شاہ حمزہ مارہوی شاہ آل محمد، حضور سرکار آل رسول احمدی، حضور نوری میاں کی بارگاہ کرم میں نظر کرتے ہیں، قبول فرمائے۔ میر محمد دعوت الصغریٰ کی بارگاہ میں میر عبد الواحد بلگرامی، قطب بلگرام سید زین العابدین بلگرامی، حضرت شاہ اسماعیل واسطی علیہ رحمت رضوان کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، قبول فرما دے۔ خصوصیت کے ساتھ میں پروردگار ان تمام کا ثواب بے حساب فاتح تاج الفول شاہ عبد القادر بداوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شاہ عبداللہ اگربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام و عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی بارگاہ میں حضور حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مفسر اعظم مولانا ابراہیم رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ کرم میں تیرے فضل و کرم سے بالخصوص فاتح حسن رضا خان، حسنین رضا خان، محمد رضا خان، حضور امین شریعت فاتح علامہ سبطین رضا خان، حضور صدر العلماء تحسین رضا خان، حبیب العلماء حبیب رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں بالخصوص حضور تاج الشریعہ جانشین سرکار مفتی اعظم حضرت علامہ اختر رضا خان ازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ کرم میں نظر کرتے ہیں، قبول فرمائے۔ شیخ المشائخ علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محدث اعظم ان کے چوچوی، خصوصیت کے ساتھ میں حضور صدر الشریعہ صدر الافاضل حافظ ملت مجاہد ملت شیر بش اہل سنت محبوب ملت مشاہد ملت قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی ضیاء الدین ابو المساکین پیلی بھیتی، مفتی وجی الدین پیلی بھیتی، مفتی نانپارہ مولانا رجب علی خان قادری، مولانا عبدالغنی نصیر آبادی، فاتح شیر نیپال جیش محمد برکاتی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مفتی مجیب اشرف صاحب، بالخصوص پروردگار صوفی افتخار احمد نوری، صوفی لال محمد صاحب نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں خصوصیت کے ساتھ میں پروردگار ان تمام کا ثواب بے حساب مفتی عاشق الرحمان حبیبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں اور تمام اولیاء امت کی بارگاہ میں مخدوم سریہ سید شاہ تقی امام الاولیاء سید شاہ قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، قبول فرما دیں۔ حاضرین مجلس جس سلسلے حقات سے منسلک ہیں ان تمام کے مشائخ اعظام اور حاضرین مجلس ہم سب کے ننیحال ددیحال سسرال سے جن جن لوگوں کا ایمان و سنیت پر خاتمہ ہوا ان تمام کی ارواح طیبات کو سیدنا و مولانا جناب آدم سے لے کر صبح قیامت تک جتنے بھی ایمان والے مرد اور عورت انس و جن ہو گزرے موجود ہیں ہونے والے ہیں ان تمام کی بارگاہ میں اس سرزمین پر آرام فرمانے والے تمام اولیاء کاملین کی بارگاہ میں خصوصیت کے ساتھ میں شہر بمبئی کے تمام اولیاء کاملین کی بارگاہ کرم میں بالخصوص حاتم صادق شاہ حسینی گلشن آبادی شہنشاہ ناسک کی بارگاہ میں
حضرت صدرالدین بادشاہ کی بارگاہ میں اور تمام اولیاء امت کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما۔ الہی تو رحمان و رحیم ہے، اپنی رحیمی کریمی کا صدقہ ہم سب کو عطا فرما۔ پروردگار حضور غوث اعظم کے صدقے خیر کو ہم سب کا مقدر بنا دے، ہم سب کی جملہ پریشانیاں دور فرما، جائز مرادیں پوری فرما۔ پروردگار ہمیں، ہمارے والدین، مشائخ، اساتذہ، اہل و عیال، مریدین، محبین، متعلقین، ان سب کو، ہمارے کاروبار، دکان و مکان کو، ہمارے گھروں کو، گھر والوں کو ہر چھوٹے بڑے حادثے سے، ہر چھوٹی بڑی زمینی اور آسمانی بلاؤں سے، ناگہانی آفتوں سے، حادثات سے اور حادثوں میں مبتلا ہونے سے، ہر قسم کی وبا سے محفوظ فرما۔ پروردگار حضور غوث پاک کے صدقے تقدیر کی برائی سے محفوظ فرما۔ تقدیر میں کوئی برائی لکھی ہے تو اس تقدیر کی برائی کو تقدیر کی اچھائی میں تبدیل فرما۔ مالک و مولا، جو ہاتھ سرکاروں کے توسل سے تیری بارگاہ میں پہلے، ان ہاتھوں کو دنیا کے سامنے پھیلنے سے محفوظ فرما۔ پروردگار تیرے دیے ہوئے رزق کے سامنے جو ہاتھ ہم سب کے پھیلے ہیں، پروردگار ان ہاتھوں کو دنیا کے سامنے پھیلنے سے محفوظ فرما۔ دنیا کی محتاجی، مفلسی، تنگ دستی سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اپنی بارگاہ کا محتاج بنا، دنیا سے بے نیاز کر دے، علم نافع عطا فرما، استقامت شریعت نصیب فرما۔ پروردگار حضور غوث اعظم کے غلاموں میں سرکاروں کے توسل سے دونوں جہان میں قبول فرما دے، غوث پاک کی غلامی میں زندہ رکھ اور انہی کی غلامی میں موت عطا فرما۔ کل قیامت کے دن انہی کے گروہ میں، انہی کے جھنڈے تلے ہم سب کا حشر و نشر فرما دے۔ الہی اپنی خفیہ تدبیر سے ہم سب کو اپنی امان عطا فرما۔ دجال کے فتنے سے اور فتنوں میں مبتلا ہونے سے، ہر چھوٹے بڑے فتنے سے محفوظ فرما۔ غوث پاک کے صدقے میں ہم سب کو پروردگار سرکاروں کے گستاخوں سے اور سرکاروں کی گستاخی سے، بزرگوں کی بارگاہ کی بے ادبی سے، بے ادبوں سے، بے ادب ہونے سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ الہی بزرگوں کی بارگاہ کا، سرکاروں کی بارگاہ کا سچا وفادار بنا۔ الہی غوث پاک کے صدقے میں جب تک کہ زندہ رکھ اہل سنت و جماعت مسلک حق، مذہب مہذب، مسلک اعلیٰ حضرت میں سچے طور پر قائم اور مستحکم فرما۔ اسی سچے مسلک میں سنیوں کے مذہب میں حسن خاتمہ نصیب فرما۔ جتنے علماء یہاں پر اور سادات یہاں پر موجود ہوں، پروردگار جتنے علماء موجود ہیں، ان تمام علماء کے اور سادات کے علم میں، عمر میں، تقوی و طہارت، فضل و کمال میں، خصوصیت کے ساتھ میں، رزق میں، خلوص میں برکتوں کا نزول فرما۔ اور ان سادات اور علماء کے صدقے میں ہم سب کے علم میں، عمر میں، تقوی، طہارت، فضل و کمال میں، رزق میں، خلوص میں برکتوں کا نزول فرما۔ الہی ہم سب میں آپس میں اتفاق، اتحاد، محبتوں کو قائم فرما، نا اتفاقیوں سے محفوظ فرما، فتنوں سے محفوظ فرما۔ پروردگار مفتی عمران صاحب جو مشن لے کر چل رہے ہیں، اس میں انہیں کامیابی اور کامرانی نصیب فرما۔ دین 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما۔ جو احباب ان کے تبلیغی مشن میں ان کا تعاون فرما رہے ہیں، غوث پاک کے صدقے میں انہیں اور ان کے توسل سے ہم سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما۔ الہی ہم سب پر کرم فرما دے، ہم سب پر فضل فرما، دنیا و آخرت میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرما، دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب فرما۔ ہمارے متعلقین، مریدین، محبین میں جو بیمار ہیں پروردگار، جن بیماروں نے دعا کے لیے کہا، کوئی جسمانی کوئی روحانی امراض میں مبتلا ہے، سب کو صحت و تندرستی، شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ مشائخ اہل سنت کے سائے کو غربائے اہل سنت پر دراز سے دراز فرما دے۔ خصوصیت کے ساتھ میں حضور محدث کبیر کی عمر میں برکتوں کا نزول فرما۔ پروردگار حضور غوث پاک کے صدقے میں تیری رحیمی کریمی سے جتنے حاضرین مجلس یہاں موجود ہیں، جو جائز تمنائیں لیے ہوئے حاضر ہیں، صاحب خانہ ان سب کی، اور جنہوں نے جس قدر یہاں پر انتظام فرمایا، ان سب کی اور ہم سب کی جملہ دلی جائز تمنا، مقصد، آرزو، مرادوں کو پورا فرما دے۔ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما۔ آنے والی زندگی، آنے والی ساعتیں، آنے والے لمحات ہم سب کے لیے مبارک سے مبارک کر فرما۔ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایماں کنم فاطمہ،
اگر دعوتم رکھ کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول تیرے فضل و کرم سے دور ہو جائے پریشانی الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی تیرے فضل و کرم سے دور ہو جائے پریشانی الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی تیرے فضل و کرم سے دور ہو جائے پریشانی الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ ونور رشید محمد والہ و اصحابہ برحمتک یا ارحم الراحمین.